جس برق رفتاری سے پاکستان میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، سیاسی انتقام بڑھتا جا رہا ہے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات اور مقدمات میں سزائیں زبردستی سنوائی جا رہی ہیں، بالکل اس سے کہیں زیادہ رفتار میں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نیا سروے کروایا گیا تھا اور کسی اپوزیشن نے نہیں کروایا، بلکہ ایک امپارشل آرگنائزیشن نے کروایا۔ اس کا رزلٹ آیا جس کے بعد جاتی عمرہ اور جناب راولپنڈی سرکار جو ہیں وہ سب کے سب اس وقت بے چین ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تمام تر حربوں کے باوجود، تمام تر فضائی ہتھ کنڈوں کے باوجود۔ سہیل آفریدی صاحب نے ابھی وزٹ کیا اور لاہور کے جو غیور عوام ہیں انہوں نے بتا دیا کہ لاہور کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے بھی کافی پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ کل پھر سہیل آفریدی صاحب واپسی پہ سرگودا گئے اور یو اے ای میں جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان کو ایک طویل عرصے سے 15 ماہ سے یو اے ای کی گورنمنٹ نے صرف اس وجہ سے گرفتار کر لیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ متحرک ہیں، تو ان 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، جنید جہانگیر اور سلمان رضا۔ تو کل سہیل آفریدی صاحب نے ان کے گھر بھی دورہ کیا، سرگودا میں وزٹ کیا، تو وہاں پہ بھی پاکستان کے سرگودا کے عوام جو ہیں وہ باہر نکلے اور ان کا استقبال کیا۔ یہ مقبولیت تھرو آؤٹ پورے ملک میں اسی برق رفتاری سے بڑھ رہی ہے۔ ایک سروے کروایا گیا اور اس کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کوئی نہیں پڑے گا، فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہے گی۔ ریپبلک پالیسی نے سروے کروایا ہے اور اس میں 96.4% پاکستانی عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 96.4%۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کے نزدیک کون سے لیڈر مقبول ترین ہیں، تو عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ آیا 96.4% اور نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں لوگ صرف 2.4%، یعنی 100 میں سے 2.5 لوگ بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے تو یہ اس سے بھی کم ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی یہ مقبولیت ہے، بلاول بھٹو کی مقبولیت ہے 0.6% صرف، اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب 0.7%۔ اس طریقے سے مجموعی طور پر عمران خان صاحب 96% عوام کی مقبولیت ان کے ساتھ ہے اور ووٹ بینک ان کا ہے، سپورٹ ان کے پاس ہے۔ تو یہ ریشو جو ہے 3.25 سال ہو گئے ہیں، 3.25 سال جس طریقے سے مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، آئین شکنی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ نقمے بہت ہیں، نااہل بہت ہیں، اور دوسرا انہوں نے ظلم بہت کیا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو 1-2 اعداد و شمار رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، اور اس کے بعد یہ ایک اور خبر بھی دینی ہے کہ اس سروے کے بعد اور سہیل آفریدی صاحب کے دورہ لاہور کے بعد اس وقت جاتی عمرہ میں کیا صورتحال ہے، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ ہیں کہاں، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ ایک خبر ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 15 ارب 90 کروڑ ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں موجود ہیں، 15 ارب 90 کروڑ ڈالر کے، اور اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ 90 کروڑ ڈالر 15 ارب ڈالر جو ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ان میں سے چند ڈالر جو ہیں، چند 2-4 ارب روپے ہمارا ہے، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ بینکوں دوسرے ملکوں سے لے کے ہم نے قرض لے کے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی کمرشل لون ہے۔ اس میں جو اعداد و شمار ہے 12 ارب ڈالر، یعنی کہ 15 ارب 90 کروڑ ڈالر میں سے 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہم نے 5 ارب ڈالر سعودی عرب سے لے کے رکھا ہوا ہے، 4 ارب ڈالر چائنا سے لیا ہوا ہے، 3 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات سے لیا ہوا ہے، اور یہ ہے ٹوٹل ہماری اوقات کار، یعنی ہم نے اپنے جو اصل زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ 3 ارب ڈالر ہیں، باقی 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہم نے ادھار لے کے رکھے ہوئے ہیں، کمرشل لون ہے، سود بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے پچھلے دنوں
ایک ماہر معیشت نے واضح طور پر بتایا تھا کہ پاکستان کا جو اکانومی کا ماڈل ہے موجودہ حکمرانوں کا، اس سے پاکستان اگلے 50 سال بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ ٹریلین کے حساب سے ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ 3 سالوں میں اتنا ٹیکس لیا گیا پاکستان کے عوام سے، ان کی ہڈیاں نچیڑی گئیں کہ 17 سال میں بھی اتنا ٹیکس نہیں لیا گیا تھا۔ جو جتنی کلیکشن 17 سال میں کی گئی اتنی کلیکشن صرف 3 سالوں میں کی گئی ہے، لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ ساری سچویشن کے بعد جب یہ پتہ چلا جی کہ عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب کا وزٹ بھی اچھی طرح سے آبزرو کیا، نہ صرف ISI MI بلکہ نون لیگ نے، اسپیشل برانچ نے، پولیس نے، لاہوریوں نے، اور اس کے بعد اطلاع ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، اور ایئر فورس 1 خصوصی طیارہ جو پرائم منسٹر یوز کرتے ہیں وہ جہاز پکڑا، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نکل گئیں۔ اب یہ دونوں شخصیات جو ہیں، نہ نواز شریف اور نہ ہی مریم صاحبہ، دونوں اس جہاز کے استعمال کی مجاز نہیں ہیں، یہ پرائم منسٹر کے لیے مختص ہے، لیکن چونکہ ایئر فورس 1 اور نواز شریف صاحب نہ وزیر اعظم ہیں اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، وہ صرف ایک رکن قومی اسمبلی ہیں جعلی فارم 47 کے، تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ جناب فیلڈ مارشل کو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بے فکر ہوئیں، جو مرضی کھائیں پئیں، بس صرف عمران خان کا نام آپ نے نہیں لینا، اور میرے استثناء کو اور میرے جو عزائم ہیں اس میں نہیں آنا، تو اس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جی اور مریم صاحبہ ایئر فورس خصوصی طیارہ پکڑا انہوں نے اور دبئی روانہ ہو گئے، دبئی گئے ہیں، اور یہ ان کا وزٹ جو ہے خالصتاً نجی ہے، سرکاری دورہ نہیں ہے، لیکن جہاز سرکاری ہے، اور پہلے بھی مریم صاحبہ یہ کام کر چکی ہیں کہ وہ اپنے نجی دوروں پر بھی اس کو سرکاری دورے میں کنورٹ کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ گئی تھیں اور یورپ گئی تھیں، برطانیہ گئی تھیں، تو وہ جہاز ان کے ساتھ ہی رہا تھا۔ یہ سہولت کسی اور وزیر اعلیٰ کو میسر نہیں ہے، یہ سہولت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہیں ہی ان کے نزدیک اچھوت ہیں، اور نہ ہی یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ مجھے ایئر فورس 1 پرائم منسٹر کا طیارہ جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی ایوان صدر اس بات کا مجاز ہے، لیکن مریم صاحبہ کو اس بات کی اجازت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ دبئی میں کیا کرنے گئے ہیں، کس سے ملنے گئے ہیں، جوڑ توڑ کیا ہے، کیونکہ ہے یہ اسی طرح کے سیاسی جیسے نا ٹانکے لگانا، یہ اسی طرح کر رہے ہیں اور دربدر ہیں، اور آج کل ویسے بھی حافظ صاحب بھی ان سے تھوڑے ناراض ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑے ناراض ہیں، اور کسی وقت راضی بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ اس کے بعد 2 سال میں ایک اور ہے، 2 سال میں 5000 ہمارے ڈاکٹرز چلے گئے باہر، 11000 انجینئرز پاکستان چھوڑ گئے، 13000 اکاؤنٹنٹس ماہر جو بینکنگ اور اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں وہ چلے گئے۔ انٹرنیٹ کی بندش سے $1.5 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ محمد عمیر صاحب نے یہ اعداد و شمار دیے ہیں اور جو کہ درست ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہے جی ہماری، لیکن ہم کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہم کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کیسے دبانا ہے، PTI کو کیسے دبانا ہے، الیکشن کیسے چوری کرنے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور پنجاب کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف پولیس مقابلے انتخاب کے اور مبینہ پولیس مقابلوں میں بندے پہ بندے مارے جا رہے ہیں، دوسری جانب وہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے جو غریب آپ روز دیکھتے ہیں کہ غریب جو ٹھیلے والے ہیں، جو بیچارے پھل فروٹ سبزی ریڑیوں پہ لے کے بیچتے ہیں یا نیچے ٹھیلے لگائے تھے، ان کو بھی توڑا گیا، یعنی کہ ان کا جو روزگار ہے، ان کی ریڑیاں، ان کو توڑ دیا گیا کرینوں کی مدد سے، اور یہ افسوسناک مناظر دیکھتے رہتے ہیں روزانہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جو پیرا فورس ہے جی، اس نے ایک ریڈی بان کو پکڑنے کی کوشش کی، اور وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہ بھاگتا ہوا گر گیا اور دل کا دورہ پڑا اور وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اتنا خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے اس پھولن دیوی صاحبہ نے پنجاب کی راجدھانی میں،
اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا تو آپ سہولیات دیں لوگوں کو، عوام کو سہولیات دیں، اور سہولیات دینے کے بعد، ترقی و خوشحالی لانے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پھر تو آپ پکڑیں، لیکن اس کا گزر بسر ہی یہ ریڑھی ہے اور ٹھیلا ہے، اور اگر آپ اس کو بھی توڑ دیں گے تو اس کے بعد کتنا بڑا ظلم ہوگا. ایک اور خبر ہے جی، وہ ہے کہ زرداری صاحب نے کل فرمایا کہ عمران خان صاحب نے تعلقات بڑے خراب کر دیے ہیں، ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کر دیے ہیں. اور جب کہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو وزٹ آتے تھے، اور کئی ممالک کی طرف سے کہا گیا کہ آئیں ہمارا وزٹ کریں، لابنگ کی گئی باقاعدہ. اور ہم پوچھتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کیوں نہیں جاتے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان 4.25 سال وزیر اعظم رہے، لیکن وہ برطانیہ نہیں آئے، حالانکہ برطانیہ میں ان کے بیٹے مقیم تھے، اور ان کی سابقہ اہلیہ یعنی کہ ان کے بچوں کی ماں جو ہے وہ بھی ادھر ہی تھی. اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی کئی دفعہ کہا، اور گورنمنٹ نے بھی کہا، جناب باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ برطانیہ اور یورپ کیوں نہیں جاتے. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جا کے وہاں کروں گا کیا، سوائے تقریر کرنے کے، ہاتھ ملانے کے، اور اس کے علاوہ قوم کو، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. ہاں، کسی وزٹ کا اگر پاکستانی قوم کو فائدہ ہے، ترقی اور خوشحالی آنی ہے، کوئی سرمایہ کاری آنی ہے، اور کوئی ویزا، ورک ویزے ہیں، تو اس طرح کا کوئی ہو تو پھر تو ضرور جانا چاہیے. اب میں برطانیہ پہ جا کے کیا کروں گا، تو وہ نہیں گئے پچھلے 4.25 سال سے. اور اس کے بعد بھی ان کو آفر کی گئی کہ 4 اگست کو ان کو جب اٹھایا گیا سزا سنانے کے بعد، اس سے ایک دن پہلے ان کو پھر آفر کی گئی، لیکن انہوں نے آفر ٹھکرا دی تھی. تو یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے. تو نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ رفو چکر ہو گئے ہیں. اب زرداری صاحب جو کہتے ہیں نا کہ جی تعلقات، تو ابھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، اور اس کو پہلے تو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ یہ آفیشیل سرکاری وزٹ ہے. اب چونکہ اس میں بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اب ایک بیان داغا گیا ہے اور ڈار صاحب کی طرف سے بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جبکہ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ شیخ زید جو ہیں وہ آئے تھے اپنے نجی دورے پر، اور 2 گھنٹے انہوں نے قیام کیا، اور وہ گئے ہیں، انہوں نے شادی اٹینڈ کی راولپنڈی میں، آرمی چیف کی فیملی میں جو شادی تھی اس کو اٹینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ نکل گئے کیونکہ تیاریاں بہت زیادہ کی گئی تھیں اور عام تعطیل کی گئی تھی. یہ ساری ڈیٹیلز اب سامنے آ گئی ہیں، ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے جی، اور وہ ہے کہ ان کے لڑاکا طیاروں نے شہر میں فلائی پاسٹ کیا اور مشق کرتے رہے کہ شیخ صاحب آئیں گے، اماراتی صدر آئیں گے تو ان کو سیلوٹ کیا جائے گا. اور یہ ساری تقریب ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہونا تھی، اور وہیں پہ ان کو سیلوٹ لڑاکا طیاروں نے بھی کرنا تھا اور ان کے اوپر سے گزرنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ خیر مقدمی بینرز بھی لگائے ہوئے تھے شاہراہوں پہ، اور صفائی وغیرہ بھی کافی کروائی ہوئی تھی، سیکورٹی کے انتظامات بھی کروائے ہوئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جمعے کو وہ کہتے ہیں کہ دن 11 بجے کا وقت اماراتی صدر کے جہاز کا اسلام آباد پہنچنے کے لیے مقرر تھا، اور طیارہ مقررہ وقت پر آیا، نور خان ایئر بیس پہ اس نے لینڈ کیا، اور اس کی ویڈیو آ گئی، اور سرکاری میڈیا پر اس میں مکمل طور پر ابتدائی طور پہ خاموش رہا، اور کہ اس کو کور کرنا ہے نہیں کرنا. لیکن ساری کابینہ پھر پہنچی ہوئی تھی نور خان ایئر بیس میں، اور وہاں پہ سب کا تعارف کروایا جا رہا تھا. لیکن پاکستان کے سیکورٹی ذرائع سے وہ کہتے ہیں منسلک ایک خاتون رپورٹر نے نجی نیوز چینل کی پر مہمان خصوصی کی آمد کو رپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی. یعنی کہ اتنی زیادہ کنفیوژن تھی کہ اس وزٹ کو کیا کہنا ہے، کیونکہ چند گھنٹوں کے بعد ساری کہانی کھل گئی کہ وہ شادی کی تقریب میں آئے تھے، وہاں سے نکلے اور رحیم یار خان اپنے پیلس میں چلے گئے، اور اب وہ شکار کھیل رہے ہیں. تو لہٰذا مہمان کے پہنچنے کے 3 گھنٹے بعد ہی میڈیا سے وابستہ افراد اور سرکاری ٹیلی ویژن پر حکام بھی مخمصے کا شکار تھے. یہ رپورٹ ہوا ہے پاکستان کے ایک میڈیا کی طرف سے، پاکستان کے میڈیا نیوز لائن آن لائن نیوز پیپر کی طرف سے یہ خبر جاری کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اماراتی صدر نے ایئر بیس پر ہی سرکاری ملاقاتیں نمٹانے کا کہا،
اور انہوں نے کہا جی میں نے یہیں سے جانا ہے، اور یہیں سے جو ہے سرکاری حکام جو ہے وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے جو امبیرسمنٹ تھی تو ظاہر ہے وہ بھگتنا پڑی ان کو۔ اور میں اس لیے یہ خبر دے رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوئے، نہیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ یہ امپورٹڈ سرکار تو ان کی اپنی تھی، ان کی وجہ سے یہ ہوئے۔ ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سرمایہ کاری کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے لیے کوئی بھی نہیں آنا چاہتا، اور بلکہ پاکستان سے سرمایہ کار باہر جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی 4 گھنٹے کے اس سرکاری دورے سے پاکستانی حکومت کو بڑی ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور جس میں کسی قسم کا کوئی اعلان تک نہیں کیا گیا۔ یعنی ہوتا ہے جھوٹا سچا، کوئی پیپر ہی سائن کر لیتے ہیں، کوئی ایم او یو سائن کر لیتے ہیں، جیسے پہلے سینکڑوں ہزاروں ایم او یوز ہیں، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور شیخ صاحب آئے اور نور خان ایئر بیس پہ اترے، شادی اٹینڈ کی، اور شادی اٹینڈ کر کے واپس چلے گئے اپنے رحیم یار خان پیلس میں۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے حکام تاحال یہ نہیں بتا رہے کہ معزز مہمان کے پاس وقت کی قلت تھی یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا۔ یہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، خبریں چھپ رہی ہیں، شائع ہو رہی ہیں، لیکن کسی کے پاس اس کی خبر کوئی نہیں ہے، کوئی اطلاع کوئی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یو اے کے صدر اس موسم میں شکار کے لیے آتے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے پچھلی مرتبہ انہیں کہا تھا کہ آپ جب بھی آئیں اسلام آباد ضرور آئیں، اس لیے وہ آئے۔ یہاں پر ایسے دورے بھی ہوئے کہ ایک دفعہ ترکیہ کے صدر آئے تھے تو ان کا سارے کا سارا دورہ نور خان ایئر بیس پر ہوا تھا، کھانا بھی وہیں تھا، اور موسم کی وجہ سے اگر وہ 3:30 بجے یہاں سے ٹیک آف نہ کرتے تو مغرب تک رحیم یار خان لینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ سبکی بہت ہو رہی ہے، اور جب سبکی ہوتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ مسئلے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ اور